اللہ اللہ اللہ۔ نئے بیانات کے لیے ضرور سبسکرائب کرے راہ ہدایت بیان چینل۔ آواز آ رہی ہے تو کسی چیز پہ کھٹکھڑا نہیں تاکہ پتہ چلے آواز صاف آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے، کھول بند ہو رہا دروازہ، بیٹری چلی گئی مشکل ہو جائے گی۔ آواز آ رہی ہے؟ ادھر دیکھو بٹن وغیرہ چیک کر لو صحیح ہے نہیں۔ اب آ رہی ہے آواز؟ متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں، کتاب ہو رہی ہو تو بند کر دیں، دھیان توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام دینی بہنیں، دینی مائیں، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، اس سے آگے بڑھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھیجا اور دین کی محنت کی نسبت عطا فرمائی، اللہ کے دین کی باتوں کو کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جب لوگ اللہ کو بھول گئے، آخرت کو مرنا بھول گئے، آخرت میں جانا بھول گئے، قبر کو بھول گئے، زندگی کے مقصد کو بھلا بیٹھے، کمانے کھانے کو کام سمجھ لیے اور مر کے خالی ہاتھ دنیا سے جانے کا ماحول ہو، اور ہر طرف کفر کا، شرک کا، بدعت کا، بے دینی کا، جہالت کا، اللہ کو بھول جانے کا، گناہوں کا، اللہ کی نافرمانی کا خطرناک ماحول سارے عالم میں، اس میں سے اللہ کی پسندیدہ زندگی، اسلام والی زندگی، دین والی زندگی، اس پر کہنا سننا، جمع ہونا، اپنے گھر کے کام کاج کو، نیند آرام کو، راحت کو چھوڑ کے جمع ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے، اللہ کے یہاں بڑا بڑا عمل شمار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اعمال چھوٹے ہوتے ہیں بعض مرتبہ، لیکن اس کی قربانی کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وہاں بہت بڑا عمل شمار ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں بہت سارے قصے ہیں اور بہت بڑے بڑے اعمال، لیکن عظمت کی نکل جانے کی وجہ سے، ریا آ جانے کی وجہ سے، گھمنڈ آ جانے کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ مردود کر دیے جاتے ہیں، ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ ایک محدث ہیں، وہ حدیث لکھتے تھے، انتقال ہوا، ان کے کسی ساتھی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ وہ پوری حدیث کا جمع کرنا، سفر کرنا، اتنی خدمت، اتنا مجاہدہ، وہ سب تو کنارے رہ گیا، اللہ نے ایک عمل پر مجھے معاف کر دیا، مغفرت کر دی۔ کون سا عمل؟ کہ میں حدیث لکھنے بیٹھا تھا، پہلے زمانہ پین کو تو نہیں ہوتی تھی، وہ لکڑی کی ایک پین بنا لیتے تھے، قلم بناتے تھے، اور انک میں سیاہی میں ڈبا ڈبا کے لکھا کرتے تھے، تو وہ لکڑیوں پر سیاہی زیادہ لگ جاتی تھی۔ ایک مکھی اڑ کر آ کے بیٹھ گئی، اس پر پیاسی تھی، وہ سیاہی پینے لگی، تو میں نے ہاتھ روک لیا کہ اللہ کی ننھی سی مخلوق ہے، پیاسی ہے، بیچارے کو پانی کی ضرورت ہے تو سیاہی پی رہی ہے، تو میں لکھنے کا کام ختم کر دیا، ہاتھ کو حرکت نہیں دیا، خاموش کھڑا رہا، ویسے بیٹھا رہا۔ مکھی اپنا پیاس پانی پی لی، اڑ کے چلی گئی، تو کہنے لگی اللہ پاک کہ تیری زندگی بھر کے جو اعمال تو کیے نا، حدیث، تہجد اور یہ وہ، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ہماری ننھی سی مخلوق پہ تم نے رحم کیا نا، جا اس پر تیری مغفرت ہو گئی۔ حجاج بن یوسف ایسا ظالم آدمی گزرا ہے صحابہ کے زمانے کا، صحابہ کو اس نے شہید کر دیا، بہت سارے گڑبڑ سڑبڑ کے کام تھے، بہت خطرناک اس کی حرکتیں۔ انتقال کا وقت آیا تو اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا تیرا آخرت میں کیا بننے والا ہے، کتنے بڑے بڑے پاپ تو نے کیا۔ کہنے لگی کہ اماں اگر لکڑی لا کے جلائی جائے اور میرے جیسا پاپی جس سے تو بھی نفرت کرتی ہے، اگر مجھے اس کے آگ میں ڈال دیا جائے تو کیا کرے گی؟
تو دل بھرا ہے، کہنے نہیں بیٹا میں کہاں تجھے جلتا ہوا دیکھوں گی، کہنے تو ایک ماں ہے نا، وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ ایک کافر کو چاہتا ہے، میں تو کلمے کا اقرار کرنے والا ہوں، جب تو نہیں چاہتی آگ میں ڈالنا وہ کیسے چاہے گا؟ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی مرتے مرتے اور کہا کہ اللہ کو مخاطب کر کے کہ تیرا تو بہت سارا نام ہے اللہ، تجھے تو غفار بھی لوگ کہتے ہیں، معاف کرنے والا۔ پھر کہا کہ تو نے بڑے بڑے پاپیوں کو اگر معاف کیا ہے اللہ، تو کون سا غفار ہوا، کون سا معاف کرنے والا ہوا؟ میرے جیسے گناہ گار کو معاف کر تو میں بھی جانوں کہ تو غفار ہے۔ بڑے بڑے لوگ قلم روک لیے، حجاج کو برا نہیں بول سکتے، اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ تو میری دینی مار بہنیں، عمل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن قربانی کی وجہ سے، بہت اہمیت دینے کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے اللہ کے ہاں بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کا بھی کام کاج گھر کا چھوڑ کر آ جانا، راحت آرام چھوڑ کر آ جانا، یہ قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنی ہدایت لائے گا، کتنی خیر لائے گا۔ بمبئی کے اندر جو ہے نا بہت اچھے برے سارے لوگ رہتے ہیں۔ فلموں میں کام کرنے والی ایک مسلم اداکارہ تھی پرانے زمانے کی، پوری زندگی گناہوں میں غفلت میں گزر گئی، آخر عمر کے اندر کینسر ہو گیا خون کا۔ تو بازو میں اجتماعی تعلیم ہوتی تھی، گھر میں بیٹھے ہیں، چلو آخر میں ایسے ہی اللہ یاد آ جاتے بیماری میں بھی۔ تو کسی بہن نے کہا کہ یہاں پر آیا کرو آپ، ہفتے میں ایک دن ہم لوگ آتے ہیں۔ تو کسی ایک بہن نے اس کو سمجھا بجھا کے لایا، اس کو کیا معلوم تھا کہ میری تھوڑی سی دعوت دینا کتنی بڑی خیر آ جائے گی۔ اس کو سمجھایا بجھایا کہ ادھر آیا کرو، ہم لوگ آتے ہیں ہفتے میں ایک دن، جیسے آپ لوگ یہاں جمع ہوئی۔ وہاں آ کر بیٹھی تو زندگی میں کان نے پہلی بات پڑھی اللہ کی، نبی کی، آخرت کی، دعا ہو گئی، لوگ گھر چلے گئے، سارا روتی رہی کہ بہن کیا بات ہے کہ میری زندگی فلموں میں، غفلت میں، گناہوں میں چلی گئی، ایک غیر مسلم سے میں نے شادی کر لی، اولادیں ساری غیر مسلم رہی، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اب بہنوں نے اس کو سمجھایا کہ چلو اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب جو زندگی ہے اس کی فکر کرو، گزری زندگی پر معافی مانگو اللہ سے۔ تو اجتماعی تعلیم میں آتی رہی، اس کی برکت سے دنیا سے جب گئی نا تو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئی، زندگی گناہ ایسے ہی ختم ہو جائے، مرتے وقت ایمان پر گئے، گناہ اللہ معاف کر دے۔ تو معمولی عمل اپنے کو اس کو نہ سمجھے، تعلیم میں آنا، جماعتیں آتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا، اللہ کے یہاں میری دینی مار بہنیں اس کے ذریعے سے کتنا ایمان میں اللہ تعالیٰ کمال پیدا کر دے، عبادتوں میں ہماری حقیقت آ جائے۔ امت کی اکثریت تو ابھی عمل پر ہے نہیں، مرد عورتوں کی، اور جو ہے اس میں حقیقتیں بہت کم کو ملیں۔ تو عمل میں حقیقت آئے، نماز جو نہیں پڑھ رہا وہ پڑھنے لگے، جو پڑھ رہا ہے اس میں حقیقت پیدا ہو۔ بغیر امت کی اکثریت ایسی ہے کہ جو صرف کلمے کے الفاظ جانتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو الفاظ بھی نہیں ہے، دعوے پر ہے کہ ہاں بھی ہم مسلمان ہیں، پوچھیں گے کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ تو کچھ تو کلمے پر ہے، کچھ الفاظ پر ہیں، کچھ نعرے پر ہیں، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تو الفاظ تک کے معاملہ ہے، دعوے تک کے معاملہ ہے، اس سے آگے ملیں گے تو عمل پر ہیں لیکن حقیقت نہیں ہے، نمازیں ہیں حقیقت نہیں، روزہ ہے حقیقت نہیں، دعا ہے حقیقت نہیں، تلاوت ہے ہدایت نہیں، جبکہ ہر چیز کی حقیقت کے اثرات ہوتے ہیں۔ مرد عورتیں نماز پڑھیں گے تو اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں کیا دے دیں گے؟ فحاشت سے روک دیں گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک تمام بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ تو نماز ہے اور برائی بھی چل رہی ہے، نماز بھی ہے میوزک بھی ہے، نماز بھی ہے گانا بھی ہے، نماز بھی ہے جہنم میں جانے کا ڈبہ بھی ہے۔ تو نماز ساتھ ساتھ چل رہی ہے، گناہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو پتہ چلا نماز تو ہے لیکن حقیقت نہیں ملی نماز میں۔ ایمان ہے مگر حقیقت نہیں ایمان میں۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے کہ جو آدمی، جو مرد، جو عورت کلمہ اخلاص سے پڑھے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ کہ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے۔ اب کلمہ بھی ہے حرام کام بھی چل رہے ہیں، کلمہ بھی ہے حرام باتیں بھی ہو رہی ہیں، کلمہ بھی ہے حرام کمائیاں بھی ہو رہی ہیں، کمائیاں بھی ہیں، ہر چیز حرام ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو پتہ چلا کلمہ تو آ گیا، حقیقت نہیں آئی۔ علم بھی ہے جہالت بھی ہے۔ علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم کی حقیقت یہ ہے
کہ جس کو اللہ علم دے دے اس پر اس کی جہالت کھل جائے گی کہ میں کتنی جاہل ہوں، میں کتنا جاہل ہوں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، اس میں کسی نے غیبت کر دی، کسی صحابی کی، کسی شخص نے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے تو قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا۔ کہا رسول اللہ میں تو مومن ہوں، قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ کہ جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے قرآن پر ایمان کہاں لایا؟ قرآن میں غیبت حرام کی ہے اللہ نے اور تم اس کو حلال سمجھ رہے ہو، بھائی کی غیبت کر رہے ہو۔ تو علم بھی ہے اور جہالت بھی، یہ سکھایا امت کے بعد میں آنے والوں کے۔ ورنہ علم اگر ہو تو علم تو جہالت سے کوسوں دور کر دے گا۔ جیسے سانپ کا خوف ہو گیا تو سانپ سے دور بھاگے، جس چیز کا خوف ہوگا اس سے بھاگے گا۔ جہالت کی نفرت ہو تو جہالت سے بھاگے۔ اب تو علم بھی ہے اور جاہلوں جیسے کام بھی ہیں۔ سنتوں کا علم ہے اور عمل میں فیشن ہے۔ سنتوں کا علم اور عمل میں فیشن۔ پردے کا علم ہے اور عمل میں بے پردگی۔ روزے کا علم ہے، روزے کی معلومات ہے، جنرل نالج، رمضان آیا تو عمل نہیں، تو پتہ چلا معلومات الگ ہے اور علم الگ ہے۔ معلومات دماغ میں ہوتی ہے، علم دل میں ہوتا ہے۔ جو چیز دل میں ہوتی ہے بدن کے سارے اعضاء اس پر حرکت کرتے ہیں، جو چیز دماغ میں ہوتی ہے اس پر صرف زبان چلتی ہے، معلومات بیان کرے، تقریر کرے۔ دماغ کے علم پر زبان صرف عمل کرتی ہے، بولنا شروع کرتی ہے، اور دل کے علموں پر اعضاء عمل کرتے ہیں۔ پردے کی آیت رات میں نازل ہوئی کہ آج سے عورتوں پر بے پردگی حرام، پردہ فرض ہو گیا۔ رات میں آیت یہ نازل ہوئی۔ مسجد میں رہنے والے گھروں پر گئے، اپنی ماں کو، بیوی کو، بیٹی کو، جو بھی اہل خانہ تھے سب کو بتایا آج سے پردہ فرض۔ اس وقت تک عورتیں نماز میں آتی تھیں مسجد میں، بعد میں منع ہوا، جیسے ابھی نہیں جا سکتی۔ تو فجر میں جب نماز میں عورتیں آئیں تو راوی کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کے سر پر کوے بیٹھے ہوں، یعنی پردے میں ڈھکی ہوئی، اڑنی ایسے چادر اڑی نا، ایک جیسے گول نالی کی جیسے ماتھے کے اوپر ہو گیا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوے بیٹھے ہیں۔ شراب کا حکم آیا تو شراب انیل دی گئی، منہ میں جس کے وہ کلی کر دیا، جس کے گھر میں مٹکی پھوڑ دیا، ندیاں بہہ گئی مدینہ کی گلیوں میں۔ ورنہ شراب تو عزت کی چیز، بہت مہنگی، پرانی جمع کرتے تھے۔ کہ علم آ گیا حرام تو ختم۔ گدھے کا گوشت تو پہلے حرام نہیں تھا، اللہ کے راستے میں صحابہ گئے اور گدھے ذبح کیے گئے، اس کا گوشت بنایا گیا، بڑی بڑی دیگیں چڑھائی گئی، کئی دن کا سفر، انتہائی شدت کی بھوک، اتنی شدت کی بھوک کہ سب کی نگاہ دیگوں کے اوپر ہے کہ کب پکے گا کھانا۔ اب کھانا پک کے ایک دم تیار ہو گیا، بس اب کھانے کی باری ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا آج سے گدھے کا گوشت حرام ہو گیا۔ کائے کی بھوک اور کائے کا تقاضا اور کائے کی شدت، ساری پکی ہوئی دیگیں وہ اسی وقت الٹ دی گئی، حرام ہے حرام۔ ایسا علم کی اگر حقیقت مل جائے تو میری دینی مار بہنیں، تو علم تو ڈائریکٹ عمل کی طرف کھینچے گا، یہ تو پیاس مٹکے کی طرف لے جاتی ہے، اور نیند بسترے کا تقاضا کرتی ہے، اور بھوک کھانے کی طرف لے جاتی ہے، کچن روم کی طرف۔ اگر علم کی حقیقت مل گئی تو علم عمل کی طرف کھینچ لے گا، ورنہ معلومات ہوگا اور قیامت میں 5 سوال کا جواب مرد عورتیں نہ دیں گے جب تک، ہلے گا نہیں قدم۔ اس میں سے یہ ہوگا بہت معلومات تھی نا، چل بتا آج عمل کتنا کی۔ تو یہ ساری محنتیں ہیں کہ ہمارے علم میں حقیقت ہو، ہمارے ایمان میں حقیقت پیدا ہو، ہماری نماز میں حقیقت پیدا ہو، اور ہمارے علم میں حقیقت پیدا ہو جائے، اور ہمارے ذکر میں حقیقت پیدا ہو جائے۔ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اگر حقیقت نہیں ملی تو وہ کاؤنٹنگ ہے، وہ 100 سبحان اللہ ہو گیا، 100 بار الحمدللہ ہو گیا، 100 بار درود شریف ہو گیا، 10 باقی ہے، اور کوئی تقاضا کرے ارے ہاں رکو ابھی 10 دانے رہ گئے ہیں، 10 شمار کر کے ابھی آتی ہوں، تو پتہ چلا وہ تو ذکر نہیں کر رہی تھی، اللہ کے ناموں کی گنتی گن رہی تھی، کاؤنٹنگ کر رہی ہے۔ پاروں کی گنتیاں ہو رہی ہیں قرآن میں، آج 1 پارہ ہو گیا، 10 پارہ ہو گیا، 5 پارہ ہو گیا، سورتوں کی عادت شماری ہو رہی ہے۔ ثواب تو ملے گا، مگر اگر اس ذکر میں حقیقت اگر نہیں ہے تو اللہ کا دھیان زندگی میں نہیں آ سکتا، دلوں میں اترے گا۔ ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یاد کرنے والا مصلی بچھا کے
15-20 मिनट में, आधे घंटे में तस्बीह पूरी करके उठ जाएगा। अगर अल्लाह नहीं है तो आधे घंटा अल्लाह को याद करना और 23.5 घंटा अल्लाह को भुला देना, तो फिर गुनाह आसान है। तन्हाई में भी, मजमे में भी, दुकान पे बैठे वहाँ गुनाह, घर में आए वहाँ गुनाह, जिसके पास जाए वहाँ गुनाह। और अगर ज़िक्र की हकीकत मिल गई, अंदर में अल्लाह उतर गए, तो फिर तो सारे गुनाह मुश्किल हो गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा के घर में पले बड़े हो गए, और ज़ुलेखा का फितना ज़ाहिर हुआ, तो बुत परस्त थी ज़ुलेखा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम घबराएं अल्लाह की नाफरमानी से, तो कहने लगे कि ज़ुलेखा ने कहा कि क्या बात है? कह रहे मुझे मेरा रब हर वक्त देखता है। तो उसके घर में मूर्ति थी, पूजा करती थी बुत की, वो बुत रखा हुआ था, उसके ऊपर उसने अपना दुपट्टा डाल दिया। कह रहे मुझे भी मेरे खुदा को से हया आती है, अब मेरा खुदा मुझे देख नहीं रहा है क्योंकि वो ढक गया पर्दे में। तो उलमा ने लिखा कि ज़ुलेखा ने अपने खुदा को याद किया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा को याद रखा। याद करने वाला गुनाह से नहीं बच सकता, अल्लाह को याद रखने वाला गुनाह से बचेगा। हर वक्त तन्हाई में अल्लाह याद रहे, मजमे में अल्लाह याद रहे, शादी में अल्लाह याद रहे, मैयत में अल्लाह याद रहे, जवानी बुढ़ापे में अल्लाह याद रहे। अगर अल्लाह याद नहीं है तो फिर अल्लाह को याद किया जाएगा अल्फाज से, और जो है दीन को बर्बाद किया जाएगा। ज़िक्र की हकीकत यह है, हर वक्त अल्लाह दिलों में उतर जाए। मैं अल्लाह को देख रही हूँ, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है। एक उस्ताद बच्चों को ये पढ़ा रहे थे कि भाई अल्लाह का इस्तेज़ार आए, तसव्वुर आए, हर वक्त आजमाने के लिए बच्चों में कितना आया, तो मुर्गी दे दी कि जाओ ऐसी जगह ज़ुबा करके लाओ बच्चों जहाँ कोई ना देखे। तो कोई घर में, कोई बाथरूम में, कोई तन्हाई में, कोई कहाँ कि कोई ना देखे, सारे बच्चे ज़ुबा करके लाए मुर्गी। एक लड़का जैसा गया तो वैसे ही लेकर आ गया। अरे बेटा तुमने नहीं किया? तो सारे बच्चे हंस रहे हैं कि उस्ताद ये तो बुद्धू लड़का है, इसको कोई जगह ना मिली ऐसी, देखो हम तो फला तन्हाई में छुप के आड़ में गए, ज़ुबा कर ली, इसको कोई जगह ही ना मिली। बेटा क्यों नहीं ज़ुबा किया? कहने उस्ताद आपने तो शर्त लगाई थी ऐसी जगह ज़ुबा करना जहाँ कोई ना देखे, जहाँ कोई ना देखे। मैं तो जहाँ ज़ुबा करता वो ध्यान आता कि हाँ तो अल्लाह देख रहे हैं। हदीस कुदसी का मफ़हूम है, 4 आदमी एक जगह तन्हाई में गुनाह करने में मशगूल हैं, अल्लाह कहते हैं 5वां मैं हूँ। अगर 3 हैं तो अल्लाह कहते हैं 4था मैं हूँ। और 2 लोग हैं तो अल्लाह कहते हैं 3रा मैं हूँ। और 1 है तो अल्लाह कहते हैं 2रा मैं हूँ। एक पे तो कोई नहीं है ना गवाह, अल्लाह कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, हर वक्त देख रहा हूँ। अल्लाह के लिए मशरिक मगरिब एक है, शुमाल जनूब एक है, अंधेरा उजाला एक है, रात की तन्हाई दिन के उजाले एक हैसियत रखते हैं अल्लाह के। हमारे यहाँ तो 4 दुकान में 4 गाले हैं और काउंटर के ऊपर कैमरा लगा दिया, 4 स्क्रीन वहाँ कमरे में दिखा रही है, कंप्यूटर पे दिखा रही है स्क्रीन पे, ये कमरे में ये हो रहा है, ये कमरे में हो रहा है, ये कमरे, अलग अलग कैमरे लगा के एक साथ छोटे छोटे देखें। अल्लाह के यहाँ सारी कायनात एक स्क्रीन की तरह है, सब अल्लाह के इल्म में है। फरमा बरदार भी, नाफरमान भी, तन्हाई भी, मजमे भी, सब एक है। अंदर में ये बात उतर जाए, मेरा रब ऐसा बसीर, देखने वाला, हर जगह देख रहे हैं। हम तो दाएं देखें तो बाएं से क्या हो रहा है, अंधे हो जाएं, बाएं देखें तो दाएं से गाफिल, आगे देखें तो पीछे से जाहिल, ऊपर देखें तो नीचे से जाहिल। अल्लाह के यहाँ मशरिक मगरिब शुमाल जनूब सब एक है, सब सामने है, सब सामने है। अल्लाह समी है, सुनने वाला, क्या बोल रही हूँ मैं, वो सुन रहा है सब, किसको मैंने क्या कहा, किसको मैंने क्या कहा। जब अल्लाह ध्यान में उतर जाएंगे तो सास और माँ एक सतह पर आ जाएगी, और बहू और बेटी एक लेवल में आ जाएगी कि अल्लाह पाक के यहाँ मुझे देखना है, अल्लाह मेरे बोल सुन रहा है, अल्लाह को मुझे हिसाब दे रहा है मुझे। वरना सास से अलग लहजे में बात होगी, माँ से अलग लहजे में बात होगी, बेटी से अलग स्टाइल में बात, बहू से अलग स्टाइल में बात। देखने वाले सुनने वाले देख के बताएंगे कि बहू है, बेटी है, सास है या माँ है। तो मेरी दीनी मार बहनें, ये ज़िक्र की हकीकत मिले, कुरान की हकीकत मिले, वही की बरकतें ज़ाहिर होगी।
فقط پڑھنے پر نہیں، صرف تسبیح پڑھنے پر نہیں، حقیقت پیدا ہو ذکر میں، ہمارے اخلاق میں حقیقت ہو، اکرام میں حقیقت ہو، ورنہ آدمی اجنبیوں سے بڑی ہنس ہنس کے بات کرے، اچھی کوئی پڑوسن سے، سہیلی سے، اور گھر میں اخلاق بگڑ جائیں، دوسروں سے بڑی اچھی بات، گھر میں اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ اللہ نے ظاہر کیے، باہر والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مدینہ میں جب آپ ہجرت کر کے آئے تو لوگ آپ کو ہدیہ دیتے تھے، تو بچے بھی دیتے تھے۔ ام سلیم کہنے لگی یا رسول اللہ میرے شوہر فوت ہو گئے، یہ انس ہے، بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت عقل مند ہے، بہت پھرتیلا ہے، اسے ہدیے میں رکھ لو، آپ کی خدمت کرے گا۔ 10 سال کی عمر سے خدمت۔ کہنا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ ٹھوکا، نہ کچھ۔ کبھی کوئی کام الٹا پلٹا ہو جائے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے ڈانٹتے تھے تو کہتے تھے جانے بھی دو، اگر مقدر میں ایسا ہونا تو ہو جاتا، ایسا ہی ہونا تھا۔ بچوں کے ساتھ ایسا رویہ، بیوی کے ساتھ ایسا رویہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی کتنی بہترین۔ جھگڑا ہو گیا ایک مرتبہ میاں بیوی میں، اللہ نے کروایا امت کو بتانے کے لیے کہ تمہارے نبی گھر میں یہ ہوا ہے، تمہارے گھر میں بھی ہوگا۔ کرنا وہ جو نبی نے کیا ہے، کرنا وہ نہیں جو تمہاری پنچایت میں چلتا ہے، تمہارے سماج میں چلتا ہے، تمہاری برادری میں چلتا ہے، کرنا وہ جو تمہارے نبی نے کیا ہے۔ تو جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آواز تھوڑا بلند ہو گئی، دونوں میں لڑائی ہو رہی، تیزی سے باتیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی آمد ہو گئی گھر میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ابو جی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر سسر کے سامنے بیٹی داماد میں جھگڑا ہو تو سسر تو اوڑ دے گا بیٹی کے حق میں، کیا غلطی ہو یا نہ ہو، داماد کو صلواتیں سنا دے گا، فضیلت کرے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آئے، دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آواز تیز ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، تو خوب غصے میں آ گئے، کہنے لگے عائشہ تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے نبی سے اونچی آواز سے بات کرتی ہے، اور ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے بیٹی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی لڑ رہے تھے حضرت عائشہ سے، آگے بڑھے، ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے ابو بکر تمہیں شرم نہیں آتی میرے ہی گھر میں میری بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت غصے میں باہر نکل گئے، گھر کے باہر نکلے، اور جو بیوی سے لڑ رہے تھے اسی بیوی کو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ دیکھا آج میں نے کیسے بچایا اس آدمی سے تجھے، ورنہ آج تو پٹی رکھی تھی اس سے۔ اللہ نے یہ کروایا کہ تمہارے گھروں میں بھی ایسا ہوگا، تمہارے گھر میں کوئی اونچی نیچی باتیں ہو جائیں گی تو ایسا کرو۔ اب بولو جس کی بیوی کی اس طرح کی حمایت اس کا شوہر کرے، وہ بیوی گھر چھوڑ کے جائے گی؟ وہ میکے میں بیٹھے گی؟ جا کے بیٹھے میکے میں جائے سڑی سڑی باتوں پہ جھگڑا کرے، خاندان تباہ کرے۔ تو میری دینی مار بہنیں، ہمارے اکرام اور اخلاق، آج تو اخلاق کے لیکچر ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، کتابیں چھاپی جاتی ہیں، کیسٹ بجتی ہے اخلاق کی، خال خال کوئی ہو۔ اکرام کے 6 نمبر میں مذاکرے ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے اخلاق ہیں، تھوڑے تھوڑے اکرام ہیں، ابھی حقیقت تو بہت دور ہے۔ ایک مسلمان کی عظمت، میری وجہ سے وہ ذلیل نہ ہو، میری وجہ سے پریشان نہ ہو، میری وجہ سے وہ اس کی انسلٹ نہ ہو، ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمارے اخلاق میں حقیقت پیدا ہو جائے اور ہمارے اخلاص میں حقیقت ہو۔ ابھی اخلاص کے بیانات ہیں، اخلاص کے عزائم ہیں، اخلاص کے مذاکرے ہیں، ابھی اخلاق کی حدیثیں رٹ رٹا کے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ اخلاص آئے، ورنہ شیطان ایسا خبیث 20 سال پہلے کے عمل ریاکاری کے راستے سے ڈرائے گا، ظاہر کرائے کہ ختم کروائے گا۔ 40 سال پہلے ہم ایسا کیے، 30 سال پہلے ہم ایسا کیے، 20 سال پہلے ایسا کسی کے اکرام کیا، اور اس کی غربت پہ اور اس کی ضرورت پہ چھپ چھپ کے اس کا تعاون کیا۔ 20 سال کے بعد تھوڑا سا تو میں ہو گئی، کہنے ارے بھول گئی ہم ہی تو تمہیں کھڑا کیے تھے۔ نیکی کب کی؟ 20 سال پہلے کی، ظاہر ہو گئی 20 سال کے بعد۔ 20 سال سے سنبھالا جا رہا تھا، ہاتھ سے چھوڑ گیا۔ کانچ کا برتن کتنے مہنگا، کتنے یعنی حفاظت سے گھر میں لائے،
اور چھوٹ گیا ہاتھ سے زینے پر ہی. اس کو تو گھر میں بھی انٹری نہیں ٹوٹے پوٹے گلاس کی. یہ گئی ختم ہو گئی بات. کتنا بھی مہنگا تھا, کتنا سنبھال کے لائے, کتنی حفاظت سے لائے, بس وہ کس سے ہو گیا. اب بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے کانچ کے برتن لائے, پھوٹ گیا. اب کون جہیز میں دے گا اسے, اور کون قبول کرے گا وہ جہیز. تو عمل تو ہوتا نہیں, عمل ہو جائے تو شیطان سے دیکھا نہیں جائے. ایسے باریک باریک راستوں سے ریاکاری کا جذبہ پیدا کر دے اندر. لوگ مجھے دیکھیں, لوگ مجھے سمجھیں, لوگ میری واہواہی کریں, میرے بیان کی تعریف, میری دعا مانگنے کا انداز, میری تشکیل کا طریقہ, میری تعلیم پڑھنے کی اسٹائل. ہاں فلاں آپا نا, فلاں آپا کتنی سلیقے مند, اور فلاں صاحب کتنی اچھی تقریر کر دی. یہ جذبے آ جائیں اندر, عمل ہی ختم ہو جائے. ایک آدمی کام کرے عبدالسلام کی دکان پہ, پیمنٹ لینے جائے عبدالرحیم کی دکان پہ, وہ کیسے مل جائے گی؟ کام وہاں کیا ہے, تنخواہ میرے پاس لینے آیا جہاں کیا. مگر قیامت میں اعلان ہوگا, دنیا میں جس نے جو عمل جس کے لیے کیا اس کا بدلہ آج اسی سے لے لے. جس کے لیے کیے ہوں گے وہ میری تعریف کرے, میرے کو اچھا بولے, وہ تو خود ہی بھاگی پھر رہی, وہ تو خود ہی ادھر ادھر دیوانہ وار پھر رہا ہے. وہ کون ہماری تعریف کا بدلہ دے گا؟ جس کے لیے کیے تھے وہ تو بھگوڑا نکلا, جس کے لیے کیے ہی نہیں وہ مطالبہ کر رہا ہے. بتاؤ کیا لے کر ہے. تو میری دینی مار بہنیں, ہمارے عملوں میں ایسا اخلاص. عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بات کی ٹو میں رہتے تھے کہ ابو بکر سے بڑھ کے کوئی کام میں کر لوں. ہمیشہ سوچے ایسا کوئی کام میں کروں نا کہ ابو بکر نہ دیکھیں اس کو, ابو بکر نہ کیے ہوں. تو مدینہ کی بستی دور ویرانے میں جنگل میں نکل جاتے تھے کہ کوئی ایسا کام اللہ مجھ سے لے ہوئے. دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک جھوپڑی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہوگا. اندر میں گئے تو ایک اکیلی گڑیا کا گھر تھا, اور وہ بھی اندھی تھی. یعنی ہاں یہ ہے, اس کی خدمت کرنی چاہیے اللہ کے لیے, کوئی دیکھے گا بھی نہیں. یہاں تو گئے تو اس کا سارا کام کاج تو سب سلیقے سے ہوا ہے, جھاڑو صفائی پانی یہ وہ. کہنے کہ کوئی نہ کوئی کیا ہوگا, کل اس سے پہلے وقت میں آنا چاہیے. پہلے چلے گئے, پھر بھی ویسے ہی پایا. اور اس سے پہلے گئے تو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گڑیا کی گھر کی صفائی کر رہے ہیں. رونے لگے. ابو بکر یہاں عمر کو پیچھے چھوڑ دیا. پھر تو ابو بکر رضی اللہ کا جو وقت تھا آنے کا, اگلے دن اس سے بھی پہلے پہنچ گئے. اس سے پہلے پہنچے تو جلدی گھر کی صفائی کی اور سارا کام کر دیا. کھانا پکایا, کھانا پکا کے بڑھیا کے منہ میں نوالا بنا کے ڈالا. بڑھیا اندھی تھی, لقمہ منہ میں جاتے ہی چینخی بڈھی, اور کہنے لگی ارے آج لگتا ہے کھلانے والا بدل گیا. کہنے کیا ہوا اماں؟ کہنے میرے منہ میں دانت کہاں ہیں؟ وہ تو آتا تھا لقمے کو باریک کرتا تھا, پسا کے انتہائی نہیں لقمہ میرے منہ میں ڈالتا تھا. آج لگتا کوئی آدمی دوسرا آ گیا, وہ پہلے والا نہیں آیا. بہت رہے عمر رضی اللہ عنہ. کہنے لگے عمر تو ابو بکر سے آگے بڑھ نہیں سکتا. ہے تو صحابہ عزت نے واقعہ لکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتہائی چھپا ہوا عمل لیکن اللہ نے ظاہر کر دیا عمر پر. اور اتنا اندر کا گہرا عمل کہ لقمہ باریک کر کے کھلاتے ہیں, یہ تک کہ ظاہر کر دیا. منتخب حدیث میں ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم آدمی ایسی پہاڑ کے میں جا کے کوئی غار میں کوئی نیکی کرے جس میں کوئی نکلنے کا کوئی سوراخ نہ ہو, کوئی راستہ نہ ہو, پیک. اگر وہاں بھی اگر کوئی گناہ کرے گا اللہ مخلوق پہ ظاہر کر دے گا. اگر وہاں بھی کوئی نیکی کیا اللہ مخلوق پر ظاہر کر دے گا. تو ضرورت کیا ہے ریا کاری کرنے کی, دکھانے کی. لیکن میری دینی مار بہنیں, اگر حقیقت نہیں ہے تو سڑے عمل کو بھی ظاہر کرنے کا جذبہ اندر میں ہوگا. اور حقیقت پیدا ہو گئی تو پھر تو بڑے بڑے اعمال سے بے پرواہ ہو جائے, تعریف سے مذمت سے کیا پرواہ ہے. مگر یہ بات پیدا ہوتی ہے حقیقت آنے کے بعد. جب حقیقت نہیں ہوتی ہے تو بگڑا ہوا عمل کو بھی دکھانے کے جذبہ اندر میں پیدا ہو, سنبھالنا تو بہت دور کی بات. اسی طرح میری دینی مار بہنیں, اللہ کے دین کی محنت کی حقیقت ہو. ابھی تو کوئی کرتا ہے ثواب کے لیے, کوئی کرتا ہے برکت کے لیے, کوئی کہتا ہے عادت بنی ہے اس کے لیے کر رہے ہیں, اور کوئی کرتا ہے جب کچھ کام نہیں ہے تو کر لو, جب ساری سہولیات ہے تو کر لو. حالانکہ کام کیسا ہے, ہر حال میں کرنے گئے. گھر میں فاقہ ہو 2 مہینے کا, لیکن ازواج مطہرات اعمال میں لگی ہوئی ہیں.
بہت سردی ہے تبوک میں نکل خندق میں نکل گئے، بہت گرمی ہے مگر تبوک میں نکل گئے، کم تعداد ہے بدر میں نکل گئے، بارش ہے بدر میں نکل گئے، بہت تھکے ماندے آئے احد سے، دوبارہ تقاضا آ گیا پھر نکل گئے ہمراہ الاسد میں۔ دعوت و تبلیغ کی حقیقت تو صحابہ میں ہی تھی، حقیقت صحابیات کے اندر تھی۔ شوہر فوت ہو گیا، گزارا تو بیٹے ہی کے اوپر ہے، لیکن بیٹا تھوڑی پالتا ہے، اللہ پالتا ہے۔ خنسہ رضی اللہ عنہ ترغیب دے کے، اشعار پڑھ کے، غیرت دلا کے بیٹے کو ایک ساتھ شہید ہونے کی تشکیل پر لے کر آئے۔ شوہر آپ مسجد میں جا کے نام لکھا کے آیا اور کہنے کے جانتے تم لنگڑے ہو مت جاؤ، تو بیوی کہنے کہ ایسے کیسے مت جاؤ، سب کے مرد اللہ کے راستے میں، یہ ایسا گھر میں بیٹھنے والا بھگوڑا مرد، اس کی بیوی، لوگ مجھے تانا دیں گے، ارے لنگڑے پنے کا تو بہانہ بنا رہا، اللہ کے نبی تھوڑی واپس کیے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو بیوی تانا دے کے بھیجیے دوبارہ۔ حقیقتیں تھیں۔ بچوں کا بچپنا رکاوٹ نہیں بنے گا، دیکھو میں تو پنجوں والے لمبا ہو کے دکھاؤں، دیکھو میں تو دوڑ کے دکھا دوں، دیکھو میں گھوڑا سواری کر کے دکھا دوں، میں بچہ دکھ رہا ہوں تمہیں؟ بچہ اپنے بچپنے کا عذر کاٹ رہا ہے، لنگڑا اپنے لنگڑے پنے کا عذر کاٹ رہا ہے، ایک خاتون کا گزارا بچوں پر وہ اپنا عذر کاٹ رہی ہے۔ ایسی حقیقتیں ملی اللہ کے دین میں۔ ابھی ہماری سہولت 3 دن لگائے، کب نہ جانے 5 سال پہلے لگائے تھے 3 دن، 1 سال پہلے لگائے تھے، 2-4 مہینے پہلے لگائے تھے، اب تو جب تھی دیکھا جائے گا۔ اب کئی سال ہو گئے اسرا لگائے، منانے کب چیلا لگائے تھے، کچھ ابھی بھی کچھ نہیں لگائے۔ 1 ہفتہ تعلیم میں جاتے ہیں، 3 ہفتہ غائب، 1 ہفتہ جاتے ہیں، 5 ہفتہ غائب۔ گھر میں کبھی تعلیم کیا کبھی نہیں، مہمان آ گئے تعلیم ختم۔ سب سے پہلا حملہ دنیا میں حالات آنے پر دین کی محنت پر پڑتا ہے۔ مہمان آئے تعلیم بند ہوگی، میت ہوگی تعلیم بند ہوگی، شادی ہوگی تعلیم بند ہوگی۔ سب کے پاس وقت ہے خوشی میں جانے کے لیے، غمی میں جانے کے لیے، شادی میں جانے کے لیے، منگنی میں جانے کے لیے۔ سب سے پہلا حملہ اور چھوڑنے کی چیز جو ہوتی ہے وہ تبلیغ پر ہوتی ہے، مردوں کی بھی اور عورتوں کی۔ تو پتہ چلا کہ ابھی ہمیں حقیقت نہیں ملی، ابھی تو عادت بنی ہے، ابھی عادت بنی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت ملتی تو زندگی کہیں کی کہیں چلی جاتی۔ دنیا کی حقیقت نہیں کھلی، دھوکہ نہیں کھلا، حقیقت تو بہت دور کی بات۔ دنیا کی طلب میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے امریکہ سعودی میں پڑے ہیں لوگ۔ دنیا کی طلب میں گرم ملک کے لوگ ٹھنڈے ملکوں میں آ کے کڑکڑا کے رہ رہے ہیں، مگر جو ہے دنیا حاصل کرنے کے جذبے میں اب اپنے مزاج کے خلاف سردی برداشت کرنا۔ خود کے مکانات چھوڑ کے کرائے کے مکانوں میں زندگیاں لوگ کاٹ دیتے ہیں دنیا کی طلب میں۔ بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے کی تمنا میں جوانیاں گھلا دیتے ہیں اور بڑھاپے کا ادھیڑی کا بدن لے کے آگے بھی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ بچے جا کے جوان ہو کے شادی ہو جاتی ہیں، بڈھا بڈھی گھر میں اکیلے رہ گئے، دنیا کی طلب میں بوڑھے ہو گئے، جوانی کے ارمان میں بوڑھے ہو گئے، جینے کی تمناؤں میں مرنے کے قریب چلے گئے، اور خوشحالی کے نقشے میں غم گھروں میں بھر گئے، اور وسعتوں کی تمنائیں تنگیوں میں ڈال دی۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، دنیا کی حقیقت۔ دین کی محنت کھل جائے، دین کی حقیقت کھل جائے، اللہ دنیا آخرت دونوں بنا دے، دنیا آخرت دونوں بنا دے۔ میاں بیوی میں محبتیں پیدا ہو جائے، تنگیوں کے اندر زندگی گزرے۔ وہ جانور کی کلیجی ہوتی ہے نا، آپ کے یہاں تو پتہ نہیں اس کا رواج ہے کہ نہیں، کباب کلیجی وغیرہ جو کھاتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو لوہے کی سلاخ میں ڈال کے کلیجی جانور کی، گائے کی، بکرے کی، اور اس کو آگ کے اوپر بھونتے ہیں، پھر اسے چٹنی لگا کے کھاتے ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن جب کھائیں گے نا تو وہ چٹنی تیز ہو جائے تو سی سی کی آواز آتی ہے، ناک بھی بہتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں، منہ کا جغرافیہ بھی ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا۔ اب سامنے والا کوئی دیکھے بولے اوہو یہ خالہ کتنی تکلیف اٹھا رہی ہے، ناک بھی بہہ رہی ہے، منہ بھی ٹیڑھا ہو رہا ہے، رو بھی رہی ہے، سی سی بھی بول رہی ہے منہ سے، ہاں ہاں کر رہی ہے، یہ ساری تکلیف کا سبب یہ کلیجی کا کھانا ہے، لاؤ ہم اس کی تکلیف دور کرنے کا سبب ختم کر دیں، اس کے ہاتھ سے کلیجی کی سیخ لینے، تو کھانے والی خالہ دے گی اسے، ارے میاں جا کم بخت مارے اپنا کام کر، یہ کیا کر رہا ہے، تجھے نظر آ رہا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، تجھے نظر آ رہا ہے کہ میں رو رہی ہوں، تجھے نظر آ رہا ہے کہ میری ناک بہہ رہی ہے، تجھے نظر آ رہا ہے کہ ہاں عرصی کی آوازیں ہیں، تجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا منہ بدل رہا ہے جغرافیہ، لیکن اس تکالیف کے نقشے میں مجھے جو مزہ ہے تجھے کیا معلوم۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دین اور دین کی محنت سے ہمارے دلوں میں جو سکون جو اطمینان اللہ نے دیا ہے، یہ بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا
تو یہ تلواروں سے ہمارے دلوں سے چیر کے نکال لیں گے اس کو. مال کے نقشوں میں کہاں ملے, مال کے نقشوں میں کہاں ملے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 7 بھائیوں کی ایک بہن, 7 اعتبار سے شہزادی, اور باپ کی بیٹی شہزادی, 8 طرح کی شہزادی, اور 1 طرح کی ملکہ, عمر بن عبدالعزیز کی بیوی, بادشاہ کی بیٹی, شہزادوں کی بہن, اور بادشاہ کی بیوی. کتنا ہائے ہائے زندگی ہوگی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو ساری دولت اللہ کے کلمے پر ختم ہو گئی. یہاں تک کہ گھر میں آئے تو ان کی جوان جوان بیٹیاں ہو چکی تھیں. ابا جی گھر میں آئے تو بیٹیوں نے منہ کے اوپر اوڑھنی دوپٹہ ڈھانک لیا. بیوی کو کہنے لگے فاطمہ بچیاں مجھ سے نفرت کرتی ہیں ابو سے. روتے کہنے لگی نہیں نہیں, آپ کی بیٹیاں تو آپ سے بہت محبت کرتی ہیں. گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں, بیٹیوں نے پیاز کچی اور روٹی کھائی ہے, اس سے بدبو ہو جاتی ہے, اور تم کو بدبو سے نفرت ہے. ابو جی کو پیاز کی بدبو نہ پہنچے اس کے لیے نفرت نہیں کر رہی ہیں, منہ ڈھانک رہی ہیں. رونے لگے, کہنے میری بیٹی میرے سامنے 2 راستہ تھا, یا تو حرام کمائیاں لا کے تمہیں دیتا, ایک راستہ تو یہ تھا لیکن جہنم میں جانا پڑتا, دوسرا راستہ یہ تھا کہ تمہیں تنگے میں ڈال دوں لیکن آخرت کے مزے ہو جائے. میں نے یہ راستہ اختیار کیا. عید آ گئی, بچوں کو کپڑے نہیں. ایسی زندگی. بادشاہ کی بیگم, بادشاہ کی بیٹی, اور شہزادوں کی بہن چاہتی تو کتنی زندگی ہائے ہائے گزار سکتی. تو سب ختم ہو گئے. ایک ہار جو جہیز میں ملا تھا وہ بڑا قیمتی رہ گیا. کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ فاطمہ تیرے سامنے 2 راستہ ہے, یا تو یہ ہار بیت المال میں جمع کر دے, یا تو پھر تو مجھ سے جدائی لے لے. کہنے یہ ہار کی کیا حیثیت ہے, اس سے کئی گنا زیادہ پر بھی میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتی. جب اس رخ سے بیٹیاں تربیت کر کے بیاہ دی جائیں گی, تنگیوں میں دن کاٹ لیں گی, غم زدہ نہیں ہو سکتی, باپ کے غم کا سبب نہیں بنے گی. یہ تربیت کا ماحول گھروں میں ختم ہو گیا. سامان تو دے دیا, فیشن تو سکھا دیا, اچھے کھانے بنانا, کھانے کی تمنائیں تو دلوں میں بھر دی, کمائیوں کے جذبے دلوں میں بھر دیے, لیکن امت کی بیٹی, امت کی بہن ہے ایسی امانت دار, وہ بننا ختم ہو گیا. صرف محنت ہے ساری دنیا میں. تو حقیقت ہے جب پیدا ہوگی تو یہ ہوگا. جنت میں اللہ تعالیٰ کہ دنیا کی زندگی ضرورت پوری کر کے آ جاؤ, آخرت میں مزے ہی مزے ہیں. دنیا میں کتنا بھی سب کچھ مل جائے, لیکن مزے والی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز رکاوٹ بنتی ہے نا, وہ موت ہے. موت ہے. دنیا حاصل کرتے 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 دنیا حاصل ہوئی, جب سب کچھ مل گیا تو چھوڑ کے ایک کالے گھر میں جا کے سو جاتے آپ. تو موت بڑی رکاوٹ ہے, موت بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس حدیث کے اندر آتا ہے مرحوم میاں بیوی جب جنت میں جائیں گے تو جنت کے کیواڑ کھڑکیاں بجے گی, جیسے ابھی بارش ہو رہی ہے, ہوا چلتی ہے, کھڑکیوں کے پٹے ٹکراتے ہیں, وہ ٹکرائیں گے, اس سے میوزک نکلے گی, درختوں کی شاخیں ٹکرائیں گی, میوزک نکلے گی. ایسی سریلی سننے والوں نے کبھی نہ سنی ہوگی. میاں بیوی جنت میں داخل ہوئے, پہلا قدم اندر میں گیا. ایسی جنت جس کا تو تصور کوئی نہیں ہے دنیا میں. دونوں میاں بیوی گانا گائیں گے مل کر. کیا گانا گائیں گے, اس کے بول ہمارے نبی نے بتائے. گانے کی پہلی کڑی ہوگی ہمیشہ کی زندگی, اب موت نہیں. دنیا میں تو مرنے تو کتنا ڈرتے تھے. سردی سے نہ مر جائیں, ڈھاکو بھائی ڈھاکو, یہ پہنو وہ پہنو وہ پہنو. گرمی سے نہ مر جائیں, بھائی پنکھے لگاؤ, یہ لگاؤ. بھوک سے نہ مر جائیں, کھانے لاؤ. ادھر سے چلاؤ, احتیاط سے چلاؤ, ہیلمٹ پہنو, بھائی ڈھلان ہے ذرا صحیح چلاؤ. مرنے کا خوف, پھر وہ غم ہی ختم ہو گیا. ہمیشہ کی زندگی, اب موت نہیں. دنیا آدمی بولتے ہیں یار مرتے مرتے بچ گیا, حالانکہ ایک دن بچتے بچتے مر ہی جائیں گے. تو کہا کہ ہمیشہ کی زندگی موت نہیں ہے. چلو اگر موت نہیں آئی, زندگی باقی ہے, لیکن بڈھا ہو گیا, بڈھی ہو گئی, سارے لوازمات ہیں لیکن جوانی ختم. تو بڑا آدمی لوگوں کو کھاتے کھاتے دیکھ کے للچائے, خود نہیں کھا سکتا. یہ کھاؤں تو ڈیسنٹری شروع ہو گئی, وہ کھایا تو کھانسی چالو ہو گئی, یہ کھایا تو یہ ہو گیا, وہ کھایا تو وہ ہو گیا. کہیں ادھر السر, کہیں ادھر شوگر, کہیں من کا سرک گیا, کہیں گھٹنا دکھ رہا, کہیں سر دکھ رہا. ہائے رے ہائے, اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, ایک سے نجات نہیں ملی دوسری. یہی دنیا کی حقیقت ہے. تو رکاوٹ بن جاتی ہے بڑھاپا دنیا میں. کالے بالوں کو سفید بالوں کو کالا رنگ دینے سے کوئی جوان نہیں ہو جاتا.
बालों में मेहंदी चढ़ा लेने से कोई जवान नहीं होता। बुढ़ापे को छुपाने का धोखा दिया जा सकता है, ताकतें कहाँ से लाएंगे? कितना भी मेकअप करो, कितना भी डिज़ाइन कुछ भी करो, बुढ़ापा है ही। बुढ़ापे कोई इलाज ही नहीं है, इलाज ही नहीं है। जवानी अल्लाह ताला ये बुढ़ापा काट देगा जन्नत में। दोनों मियाँ बीवी गाना गाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी हमें, अब कभी मौत नहीं, हमेशा की जवानी कभी बुढ़ापा नहीं। चलो ज़िंदगी भी मिल गई, जवानी भी मिल गई, लेकिन बीमार पड़ गया तो बीमार आदमी कुछ नहीं कर सकता, चाहे जवान क्यों ना। तो जन्नत में अभी भी तीसरे कड़ी गाएंगे, हमेशा की सेहत है कभी बीमारी, हमेशा की सेहत कभी बीमारी। चलो ज़िंदगी भी है, जवानी भी है, सेहत भी है, लेकिन फ़कीर आदमी है तो देख देख के ललचाए, कुछ कुछ हो ही नहीं। मॉल में जाए, शॉपिंग करने जाए, लोगों को देख कर ललचा रहा है, पैसा एक फुटी कौड़ी जेब में नहीं। हाय रे कौन फायदे की जवानी, कोई चीज़ ले नहीं सकता, फ़कीर कल्लाश मियाँ बीवी। तो गुर्बत आड़ है तमन्नाओं के पूरा करने में, दुनिया में नहीं हो सकता ये। तो अल्लाह ताला कहेंगे चलो गाओ आज क्या, हमेशा का ग़िना, हमेशा की मालदारी, अब कभी तंगी नहीं आ सकती। ये 4 कड़ियाँ गा के मियाँ बीवी फिर जाएंगे जन्नत अंदर की। फिर वो तो सारी तफासिल है कुरान की हदीस में, और उसका यकीन अपने अंदर पैदा करना है, उसका यकीन अंदर में उतारना है। तो मेरी दीनी मार बहनें, ये सब होगा जब अपने ईमान और अमाल में हकीकत पैदा हो। तो उम्मत में कितने लोग हैं कि जो अल्फाज भी नहीं जानते, उससे आगे का दर्जा अल्फाज वाले हैं, उससे आगे का दर्जा नारे वाले हैं, उससे आगे का दर्जा के अमल वाले हैं, लेकिन खोखले हैं, खोखले हकीकत के बगैर। बाज़ार से फ्रूट लेकर आए, एकदम ओरिजिनल जैसे, एकदम चिकना, सब कुछ खुशनुमा, जूस में डाले तो एक कतरा बाहर नहीं आ रहा है मिक्सचर में डालने पर। क्यों? पता चला कि अंगूर नहीं है, ये तो प्लास्टिक के अंगूर है, ये तो प्लास्टिक का सेब है, ये शो के लिए, काम का कुछ नहीं। ये दरख्त की खुशबू, ये फूल की खुशबू नहीं, गुलदान रखे हुए कमरे में, क्या अरे ये तो प्लास्टिक के फूल हैं, हमेशा ही ताज़ा रहें। प्लास्टिक के फूलों से खुशबू नहीं आती, कागज़ की नाव पे बैठा नहीं जाता, मिट्टी और प्लास्टिक के फल फ्रूट से जूस नहीं बनाए जाते। दिखने में तो बिल्कुल हूबहू, लेकिन हकीकत से कोसों दूर। तो मेरी दीनी मार बहनें, अगर ईमान में हकीकत नहीं तो ये प्लास्टिक के अंगूर हैं। नमाज़ों में हकीकत नहीं तो कहा कि ये प्लास्टिक के फूल हैं। तो ईमान और अमाल में हकीकत पैदा होगी। ईमान में हकीकत पैदा होगी, अलामत क्या है कि गुनाह से बचेंगे। नमाज में हकीकत पैदा होगी, फासद गंदगी से, बेहयाई से रुक जाएंगे। इल्म में हकीकत पैदा होगी, क्या हुआ कि जहालत वाले अमल ज़िंदगी से रुखसत हो जाएंगे। लाइट जला तो अंधेरा रुखसत हो जाएगी। इल्म की हकीकत आई, जहालत वाली हरकतें ख़त्म हो जाएगी। ज़िक्र की हकीकत मिल गई तो क्या हुआ कि अल्लाह की नाफरमानियाँ ख़त्म हो जाएगी। इकराम की हकीकत खुल गई, मुसलमान की अज़मत खुल गई, अखलाक की हकीकत खुल गई दिलों के ऊपर। तो क्या होगा कि फिर दुश्मन भी अपने होके दिखा देंगे। अभी तो अपने से कट रहे हैं, दुश्मन अपने होके दिखा दें, ऐसा हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतेह हुआ तो सारे लोगों को जमा किया मुशरिकीन, जिन्होंने इनको सताया था, मारा था, तमाचे मारे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक पड़ गई थी, कांटे बिछाए थे, क्या कुछ नहीं किया। आज ये सब एकदम ग़ुलाम बना के सामने खड़े हो गए, बताओ तुम्हारे साथ क्या करना है। कहने लगे हम तो आप तो करीम इब्न करीम हैं। करीम कहते हैं जो कमीनों पर एहसान करे। अल्लाह अगर करीम नहीं होता, गुनहगार तो कब के तबाह हो जाते। अल्लाह का नाम एक करीम, जो बे मांगे दे। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं और दुर बे बहा दिए। अल्लाह तो ऐसा करे, बे मांगे जो दे उसको करीम कहते हैं, कमीनों को जो दे उसको करीम कहते हैं। कुफ्र पर, शिर्क पर, बिदात पर, जुल्मत पर, हैं अल्लाह की नाफरमानी, सूद खाने पर, हराम खाने पर, बेपर्दगी पर, बदनज़री पर, और क्या कुछ दुनिया में अल्लाह के नाफरमानी के गीत गाए जा रहे हैं। अल्लाह सबको देख रहा है, फिर भी रोटी दे रहा है, खाना दे रहा है, सेहत दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। अल्लाह शिकवा करते हैं कुरान में, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मेरे बंदे, तो इंसान, तुझे किसने धोखा दे दिया करीम रब से।
تو رسول اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ تو کریم کمینوں پر احسان کرنے والے ہیں، آپ کے ابا جی وہ بھی ایسے تھے، آپ کے دادا وہ بھی ایسے تھے، آپ تو بہت بدلے تم آگے ہیں۔ کہنے جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تو تم سب کے ساتھ میں وہ معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، سب کو معافی دے گی۔ تو کفر پہ اڑنے والے کلمہ لے کے دنیا میں پھیلنے والے بن گئے، اخلاق کی جب حقیقتیں کھل جاتی۔ تو میری دینی مار بہنیں، اسی طرح اخلاص کی جب حقیقت کھل جاتی ہے تو پھر آدمی اپنے نیکیوں کو ایسے چھپاتا ہے جیسے گناہوں کو چھپائے۔ کوئی چاہتا ہے میرے گناہ لوگوں پر معلوم ہو جائے، معلوم بھی ہو جاتا ہے دلیل کرنی، تو غلط سنی، تو غلط دیکھی، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ میرے سے جلتا ہے، ارے وہ میرے سے نفرت کرتی ہے، حالانکہ حقیقت ہے، لیکن گناہوں کو کیسے چھپانے کے جتن ہوتے ہیں۔ جب اخلاص کی حقیقت آ جائے گی تو نیکیوں کو چھپایا جائے گا، نیکیوں کو چھپایا جائے گا۔ اور میری دینی مار بہنیں، جب دین کی محنتوں کی عظمت اور حقیقت اپنے اندر آ جائے گی تو جان اور مال گھر کی زینت نہیں بنیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ ہونے کے ٹھیکرے بنیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمارے جان اور مال کے قیمتی سمجھنے نے دنیا میں اسلام کو پھیلنے سے روکا ہوا ہے۔ جان لگ رہی ہے مال پہ، کیوں مال کماتے ہو؟ کھانے کے لیے۔ کیوں کھاتے ہو؟ پھر کمانے کے لیے۔ پھر کیوں کماتے ہو؟ پھر کھانے کے لیے۔ جان لگ رہی مال پر، مال لگ رہا ہے جان پر۔ 80% گھروں میں چیزیں ایسی ہیں جس کا زندگی کی ضرورت سے تعلق نہیں ہے، خواہشات میں ہم نے گھر بھر لیے۔ اپنے گھر میں کتنی چیزیں ہم نے لائی ہیں، اس کو ضرورت کتنی؟ 3 کمرے میں گھر کافی ہو سکتا ہے، 10-12 کمرے بنا لیے۔ کیوں بھائی کیوں بنا اتنے کمرے؟ 10 سے 11 اس میں سونا ہے، 11 سے 12 اس میں سونا ہے، 12 سے 1 اس میں سونا ہے، پلانٹیاں مارے ہیں کمروں میں، سب سے استفادہ کرنا ہے۔ کہ سب سے برا مال آدمی کا وہ ہے جو بیجا تعمیر پر لگ جائے، غیر ضروری تعمیر پر لگ جائے۔ کیسے مکانات میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں، کپڑے کیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ منگنی میں گئے، شادی میں گئے، فنکشن میں گئے، سہیلیوں کو دیکھا، اس کو شو روم میں گئے، مال میں دیکھے، نہیں بھی ہے تو جی مجھے ایسا چاہیے، کپڑے بھر گئے گھروں میں۔ نیا کپڑا لے کر آئیں تو کباڑ میں رکھنے کی جگہ نہیں ملے، پہلے والا ڈھونڈیں تو وہ ملے نہیں، کہاں رکھا ہے اتنا کپڑا۔ جس مسلمان مرد عورتوں کی کمائیاں کپڑوں میں چلی جائیں، جس مسلمان کی کمائیاں مکانات کی تعمیر پہ لگ جائے، جس مسلمان کی کمائیاں نت نئے پکوان کی فہرست اور مینو گھر میں اسی پر صبح شام عورتیں دھوبن بن جائیں، عورتیں باورچن بن جائیں، تو کلمہ کون لے کے جائے گا دنیا میں؟ مرد دن رات بازاروں کی زینت بنے، ہماری پہچان بازاروں سے بن جائے کہ یہ جوتے والا، یہ چپل والا، یہ گوشت والا ہے، یہ لکڑی والا، یہ سوڈے والا، یہ باٹلی والا، یہ کیلے والا۔ دنیا سے نسبتوں سے مردوں کی پہچان ہو جائے اور عورتوں کی تمناؤں سے ان کی شب و روز گزرنے لگے تو دنیا میں تو کفر بھی رہنے والا ہے، کفر حق سے کہاں بدلے گا۔ تو میری دینی مار بہنیں، ہم سب اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں۔ اللہ تو نے جان مال تو امانت دیا تھا، یہ تو جنت کے بدلے میں تو نے خریدا ہے، ہمارا بکاؤ مال نہیں ہے۔ فیشن پہ بکے، رسم پہ بکے، رواج پر بک جائے، ہم بکاؤ مال ہیں؟ ارے ہم بکاؤ مال نہیں ہیں، ہمارے جیسا تو مال کی دنیا میں کسی بیوپاری نے دیکھا نہیں، ہمیں تو وہ دولت اللہ نے دی۔ سوداگر ہمارا خدا ہے، اور سودا کرنے والے ہمارے نبی ہیں۔ بکنا تھا تو اللہ رسول کی نسبت پر بکتے جہاں سے کچھ مول بھی ملے۔ نفس پر بک گئے جو خود جہنم میں جلا ہے، شیطان پر بک گئے جو جہنم میں لوگ اس کے پیچھے چلنے والے جمع کیے گئے، ارے تمہاری وجہ سے ہم یہاں پر رہے گا، ہم نے کہا تھا میری پوجا کرو، ہم نے کہا تھا نام خواہشات پر چلو، تو نے خود کیا ہے۔ شیطان کے مکالمے قرآن میں بیان کی ہے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا کرو۔ نفس پر بک گئے وہ دامن چھوڑا لے گا، شیطان پر بکے وہ پیچھا چھوڑا لے گا، اہل خانہ پر بکے جہنم کے اندر ایک جانے کا فیصلہ ایک مرد کا ہوگا۔ اللہ کہے گا بیوی بچوں کی وجہ سے میں نے گناہ کیے، نافرمانی کی، حرام کمائیاں لائی۔ بیوی بچے کہیں گے ایک دم سے جھٹ سے بولیں گے ہم نے کہا تھا یہ لے کر آؤ، تو نے خود کیا ہے، تجھے خود بھگتنا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت۔ بیوی بھاگے گی شوہر سے، شوہر بھاگے گا بیوی سے، ماں بھاگے گی اولاد سے، اولادیں بھاگیں گے والدین سے، دوست کو نہیں پہچانے گا، ایک نیکی نہ مانگ لے۔ ایسا خطرناک میدان ہے حشر، جو کرنا ہے یہاں کر کے جاؤ، جو لے جانا ہے یہاں سے لے کے جاؤ۔ لے جانے کے جہاں لگانا تھا وہاں سے تو بچا لیے، جہاں کچھ کام نہیں آنا وہاں لگا دیں۔ ساری زندگی خواہشات والی، فیشن والی، نافرمانی والی
جی کی تمنا پوری کرنے پہ جان مال لگنے والی، اور کچھ مسلوں کی رگتیں ہیں، کچھ تسبیحات کے دانے ہیں، اور کچھ دعاؤں کے اندر غفلت کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، اور کچھ رمضان کی اوراق کا پلٹنا ہے تلاوت کے نام پہ۔ ساری زندگی غفلتوں میں، ساری زندگی خواہشات کی، اور چند بے حقیقت اعمال اللہ کے ہاں لے کے جائیں، خود سوچو اپنے بارے میں کیا فیصلہ ہو۔ یہ دائیں عمل یہ میرا دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ کہے گا جا یہ کتاب ہے، جا تو پڑھ لے، خود ہی فیصلہ کر لے۔ میری دینی مار بہنیں، اس پر اللہ سے گزری جو زندگی ہوگی نا اس کو معافی مانگ لو۔ اللہ کہتے ہیں ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو بہا لے تو مجھے تو پرواہ ہی کچھ نہیں ہوگی۔ کوئی سینسیٹیو ترازو میں نے اپنی تحقیق کی، مجھے تو نہیں ملا، شاید آپ کو کہیں مل جائے، دنیا کوئی سینسیٹیو ترازو آج تک ایسا نہیں ہے۔ ایک مکھی کو پکڑو ذرا، اس کا سر قلم کر دو، کاٹ دو، وہ سر ذرا رکھو کوئی ترازو میں، کوئی وزن ہی نہیں بتاتا کہ اس کا کیا وزن ہے۔ کوئی ملی لیٹر اور قطرے کا کوئی ہزارواں حصہ، کوئی پیمانہ دنیا میں نہیں بنا جو مکھی کے سر کا وزن کر کے بتا دے کہ کتنا قطرے کا کتنا حصہ بیگھا کچھ آگے بنے تو بنے، جو بتا دے کہ کیا ہے۔ اتنا مکھی کے سر کے برابر آنسو آنکھ کے کٹورے میں اگر آ جائے تو وہ خود آئینے میں دیکھے تو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ رونے کا آنسو ہے۔ بازو والی کو کیا معلوم کہ یہ رو رہی ہے۔ ایسا ہے، اللہ کے کرم کے قربان جائیں، ایسا کریم خدا ہمیں ملا، ایسے حقیقت والے رب کو ہم نے رب مانا۔ میرے بندے، میری بندی، گزری زندگی پر اتنا بھی تیرا آنسو نکلے مکھی کے سر کے برابر، مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہوگی کیا کی ہے تو کیا کیا ہے۔ چلو پچھلا ڈیلیٹ صاف، اب تو میری محبوب بن گئی، اب تو میری محبوب بندیاں بن گئی۔ اتنا قیمتی توبہ کرنے والا مرد عورتیں ہو گیا کہ اگر کوئی اس کو تانا دینا، چل بڑی آئی تعلیم میں جانے والی، خروج کرنے والی، مذاکرہ کرنے والی، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمیں معلوم ہے تیرا ماضی کہاں تھا۔ اچھا تانا دے رہے۔ جس گناہ سے توبہ کی بھی مرد عورتیں ہیں، اگر کوئی پاک باز مرد عورت اس کو تانا دے، اللہ کہتے ہیں تجھے موت نہیں دوں گا جب تک کہ یہ گناہ تجھ سے نہ کرا لوں۔ توبہ کرنے والی خاتون اتنی قیمتی ہو جاتی ہے اللہ کے یہاں، توبہ کرنے والا مرد اتنا قیمتی بن جاتا ہے اللہ کے یہاں۔ اس لیے جو زندگی بے دینی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، عمل کی حقیقت کے ساتھ گزری ہے، اس پر ہم سب اسی مجلس میں بیٹھ کے معافی مانگے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کتنا سانس کا تاگ ٹوٹا نہیں ہے، بہت بڑا چانس ہے پچھلے ماہ اور آگے کے بڑے بڑے عزائم کہ اب تو دین کے ساتھ، دین کی محنت کے ساتھ، گھروں میں تعلیم کے ساتھ، اجتماعی تعلیم میں شرکت کے ساتھ، آنے والی جماعتوں کا ساتھ دینا، ان کے بہنوں بیٹھنا، تشکیلیں کرنا، اللہ کے راستے میں مردوں کو بھیجنا، خود اللہ کے راستے میں نکلنا، مسجد میں ہونے والے گشتوں میں مردوں کو بھیجو، تعلیم میں بٹھاؤ، مشورے میں بٹھاؤ۔ شب گزاری آپ کے یہاں اتوار کو ہوتی ہے گاڑی کھانا میں، مردوں کو وہاں اجتماع میں جو مرکز میں اللہ کے راستے میں 3 دن چلا اور 4 مہینہ اور 5 ماہ بیرون کے لیے نکالو، اور آپ 3 دن لگاؤ، 1 بار لگا، 2 بار لگاؤ، 2 بار لگا، 3 بار لگاؤ، 3 بار لگا ہے 10 دن جاؤ، 10 دن لگائے چلے میں جاؤ، 1 چلہ لگا 2 چلہ لگاؤ، 2 چلہ ہو گیا 2 ماہ بیرون جاؤ مستورات میں۔ اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن میری دینی مار بہنیں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے دین پر چلائے گا، دین پر جمائے گا، دعاؤں کو قبول کرے گا، جان مال میں برکتیں دے گا، اولاد کی تربیت کر دے گا، گھر کے گھر پلٹیں گے۔ دنیا کی بھی مزے، موت پر اس سے بڑا مزہ، قبر میں اور زیادہ مزہ، حشر میں تو وہ تو انبیاء سودا رشک کریں، مشکمبر کے ٹیلے میں لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پریشان ہیں، اور ایسی بنی ہوئی زندگی والے مرد عورتیں مشکمبر کے ٹیلے پہ گل چھرے اڑائیں گے۔ اوہ کون ہے یہ؟ کوئی نویر نبی ابھی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں یہ، غفلتوں سے نکل کے بنا لیے زندگی، اور جنت میں جائیں، جنت میں تو پھر تو سوال ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ تو 2 رکعت تہجد والی خاتون اور مرد اللہ کہہ رہے ہیں 2 رکعت پڑھ لے، اپنے خوابگاہوں سے دور ہو جائے، جدا ہو جائے بستر سے، تہجد میں پڑھ لے 2 رکعت، کیا دوں گا؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، چلو نہیں دیکھے، سن تو سکتے ہیں، سنے بھی نہیں، نہ کسی کان نے سنا۔ جس کو دیکھا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس کا ایک تصور دماغ میں آتا ہے، جب دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، تو دماغ پہ کیا گزرا؟ کہنے لگے نہ کسی کے خیال پر نہ دماغ پر اس کا خیال گزرا۔ چلو خیال نہیں گزرا تو نبی آ کے بتا دیتے تھے کہ جنت میں ایسا ہوگا، نبی بھی نہیں جانے، چلو نبی کے اوپر فرشتے آ کے بتاتے، مقرر فرشتہ بھی نہیں جانے، کون جانے؟ اللہ ہی جانے کیا ملنے والے۔ وہ 2 رکعت تہجد والے پر اتنے سارے اعمال والوں کو کیا ملے گا؟ تشکیل کرنے والوں کو، اللہ کے راستے میں بھیجنے والوں کو، خود نکلنے والے کو۔
اس لیے نیت ارادے کرو کہ سارے اعمال اپنے گھروں میں کرنا ہے، مردوں کے اعمال مردوں سے کروانا ہے، عورتوں کے لائن کے اعمال آپ اپنے کریں اور اپنے اپنے بچی بچیوں کو اس رخ پر ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ اب جلدی سے تشکیل میں نام لکھائیں، پہلے مردوں کا لکھا دیں، کس کو بھیجو کہ گھر سے 4 مہینہ 5 مہینہ چل رہا 3 دن، اور پھر آپ بھی لکھا دیں۔ مردوں کی تشکیل الگ پیپر پہ، عورتوں کی الگ کریں۔ 3 دن کی جماعت منگل سے جا رہی ہے یہاں سے، اسی محلے سے، دھوبی محلے سے، تو آپ دینی بہنیں نیت کا ارادہ کرو، جتنی آئی ہے نا سب جائیں۔ بہت شرعی مجبوری ہے، ادھر نہیں جا سکتی تو اپنے گھر سے ایک جوڑا دے دو ضرور۔ نام پورا لکھو ابا کے نام کے ساتھ تاکہ ملاقات کرنے میں آسانی رہے۔ محلہ بھی لکھ دیں، گلی لکھ دیں، کس کے آزو بازو میں، پورا مکمل کام کرو۔ تشکیل میں جلدی بتاؤ منگل کے 3 دن مستورات کون تیار ہے؟ اور فروری میں ایک 10 دن کی جماعت جا رہی ہے۔ ایسی بہنیں ہوں گی جو 3 دن 3 دفعہ لگائی ہے نا، وہ 10 دن میں نام لکھاؤ۔ چلے کی اور عشرے کی جماعت فروری میں جائے گی انشاءاللہ، اور 2 ماہ بیرون کی مارچ میں جا رہی ہے۔ اس طرح تفصیلیں پرانی مستورات ہوں گی اس میں لکھائیں، اور باقی جو 3 دن کے اندر لکھیں۔ جلدی سے نام لکھا دیں، پھر پرچی بعد میں بھیج دیں۔ ابھی دیکھو بات پوری ہو گئی، کام نہیں پورا ہوا۔ نام لکھا دیں میں پھر پورا کام ہو جائے، پھر دعا پڑھ کے اپنے اپنے گھر پر چلے جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ مائک بند کر دو اندر سے۔